آصف رضا الوی صاحب اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ معصومۃ الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ام الہدی ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم ومنکر عصمتہم وولایتہم ومصائبہم وفضائلہم اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ جن مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کی یہ مجلس ترحیم ہے، اس مجلس کے ایک ایک لفظ کا اجر ان کی روح تک پہنچے۔ آپ جتنے حاضرین ہیں، میرا مالک تمام کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ دے۔ میرا مالک ہر ایک شیعہ کو، محب آل محمد کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما۔ میرا مالک ہمیں محبت آل محمد، معرفت آل محمد کے ساتھ نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو، زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو، شفاعت شبیر نصیب فرما۔ وارث زمان بقیت اللہ العظم میرے مالک کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات خدا نے جب حضرت انسان کی ہدایت کے سلسلے کا بندوبست کیا تو خدا نے انسانیت کے لیے جو پہلا ہادی بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرش پہ نہیں عرش پہ کیا، جبکہ حضرت آدم آسمان والوں کے لیے خلیفہ نہیں تھے، زمین والوں کے لیے خلیفہ تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اسے زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ توجہ آپ میری طرف، خلیفہ زمین کے لیے تھا، اعلان آسمان پہ ہوا۔ ہدایت کرنی تھی، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا۔ میرے مالک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہدایت کرنی تھی انسانیت کی، سجدہ ملائکہ سے کیوں کروایا گیا؟
سوال جب تک آپ کے ذہن نشین نہیں ہوگا جواب دینے میں مشکل آئے گی۔ میرے مالک، آپ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا بندوں کے لیے، سجدہ کروا دیا فرشتوں سے۔ جب حضرت آدم فرشتوں کے عادی ہی نہیں بن رہا ہے، جو اصول آج بنتا یہ قیامت تک چلتا، مجھے بار بار اپنے خلیفہ بنانے تھے۔ اگر میں آدم کو زمین پہ خلافت دیتا تو پھر زمین والے میرا خلیفہ چن لیا کرتے، زمین والے اللہ کا خلیفہ بنا لیتے، چند بندے بیٹھ کے میرا خلیفہ چن لیتے۔ تو خدا نے کہا کہ میں نے اپنے خلیفہ کا اعلان عرش پہ کر کے فرشتوں سے سجدہ کروا کے خلافت کا اصول بنا دیا ہے کہ بندوں کی ووٹوں سے اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا، فرشتوں کے سجدے سے اللہ کا خلیفہ۔ بسم اللہ سے اللہم صلی علی محمد اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم خلافت زمین پہ لی، لیکن اعلان عرش پہ اس لیے کیا کہ اللہ کا خلیفہ صرف زمین پہ ہی خلیفہ نہیں ہوتا، اعلان خلافت عرش پہ بھی۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، اب ہمیں یہ نہ بتاؤ تاج کس کے پاس ہے، ہمیں یہ بتاؤ فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ ہمارا شیعہ مذہب، ہمارے مذہب کی تھیم ہی یہ، ہم یہ نہیں دیکھتے حکمران کون ہے، ہم تخت میں بھی لانتی ہے، موسیٰ جنگلوں میں بھی نبی ہے، عزیز مصر تاج پہن کے بھی لاؤن ہے، یوسف قید خانے میں بھی نبی ہے۔ قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی حجت ہو وہ بندوں پہ حکمرانی کرے، حکومت کرے، کیونکہ حاکم کا کام ہوتا ہے جسموں پہ حکمرانی کرے، حجت کا کام ہوتا ہے روحوں پہ حکمرانی۔ حاکم کی حاکمیت اور ہوتی ہے، امامت کا اختیار اور۔ میرے مولا علی سے آ کے ایک بندے نے کہا یا علی آپ سے خلافت چھین دی گئی، آپ نے کیا کچھ نہیں۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا ان کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا مجھ سے کیا چھینا، مجھ سے کیا گیا؟ امام تو میں اب بھی ہوں۔ امامت میں اور خلافت میں بنیادی فرق یہ ہے، خلیفہ گھر سے نکلے تو عام آدمی ہوتا ہے، بیعت کروا دے تو خلیفہ ہو جائے، امام گھر میں بھی امام ہوتا ہے، امام کو کوئی نہ مانے وہ تب بھی امام کو بندوں کے اجماع کی ضرورت ہے۔ یہ تخت اور تاج، یہ حکومت، یہ جاہ و جلال، یہ لشکر، یہ امامت کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، رسالت میں آپ کو تنہائی میں جا کے ملے اور انہوں نے تنہائی میں جا کے کہا سن عبداللہ کا بیٹا، کہ مکے میں بالکل ایک نیا نعرہ لگا دیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہاں ہم تیرا بھی ایک ماننے، وہ تیرا خدا ماننے میں ہے بھی آسانی، کیونکہ ہمارے تو نظر آتے ہیں، تیرا خدا تو نظر بھی نہیں آتا، تو نہ نظر آنے والی چیز کا اقرار کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی گلا نہیں۔ تو سونے کا پھر کیوں نہیں کرتے؟ جملے سنیے، اللہ کو مان لیں گے لیکن ایک شرط ہے، ہم تیرا خدا مانیں گے پھر ایک کام تو بھی کر۔ شروع سے مزاج ہے، کہتے ہم تیرے سچے کو مان لیتے ہیں، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر۔ اللہ جانے یہ بات کہاں تک پہنچی ہے، کفار کا یہ شروع سے مزاج ہے، میرے خدا کو مان لیتے تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کر۔ اب میں بہت اہم فکر اپنی نوجوان نسل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب جن مولویوں کو اس دور میں آج کل اتحاد کا چورن بیچنے کا شوق ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون ہے؟ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرو کہ رسول نے مکے میں یہ کہتے ہی کیا کہ چلو میں تمہارے خداؤں کی عزت کروں گا تم میرے خدا کی عزت کرو۔
یہ اتحاد ہوا؟ اتحاد عقیدہ چھوڑ کے نہیں ہوتا، عقیدے پہ رہ کے ہوتا ہے۔ چار بندوں سے اپنے تعلق اچھے کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا کہہ دینا، کسی قابل مذمت کی تعریف کر دینا، کسی قابل لعنت کا عزت سے نام لے لینا، اور پھر یہ کہہ دینا یہ سب کچھ تو اتحاد کے لیے ہوا تھا۔ انہوں نے رسول سے کہا تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ رسول نے فرمایا تو میرے اللہ کو مانو نہ مانو، میرے مذہب کی ابتدا یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے اقرار بعد میں ہے، انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے، بندے چپ رہے۔ رسول نے کہا میرے مذہب کا اصول ہے نفرت کا اظہار جھوٹے سے پہلے کریں۔ سچے سے محبت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، سچے کے دشمن سے دشمنی ہر کوئی نہیں کرتا۔ مذہب شیعہ کی بنیاد ہی یہ ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم بھی تو بچپن سے پیار کرتے ہیں، بچپن سے پیار کرنا اسلام نہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا اسلام۔ جو بندہ اٹھتا ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے، ہم بھی تو علی کو مانتے۔ اگر تم علی کو مانتے ہو پھر انہیں کیوں مانتے ہو جنہیں علی خود نہیں مانتے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضور، ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، انضمام کے قائل ہیں۔ اتحاد اور ہوتا ہے، انضمام اور ہوتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال مجلس میں دیا کرتا ہوں، میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے چائے بنانی ہو تو آپ کو دودھ چاہیے، پانی چاہیے، یہ اتحاد ہے۔ جب آپ نے ان دونوں کو مکس کر دیا، اب آپ دودھ علیحدہ کرنا چاہیں، پانی علیحدہ کرنا چاہیں تو ہوگا، کیونکہ اب انضمام ہو گیا، ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اتحاد تک اجازت ہے، انضمام تک اجازت نہیں۔ اتنا بھی کسی سے کھل مل نہ جانا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اتحاد مذہب پہ رہ کے ہو، ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا اتحاد اس بات پہ ہے ہم آل محمد سے پیار کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس پہ کوئی ہم سے اتحاد کرنا چاہے آئے، لیکن ہم قطعاً یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی میرے مذہب کی نمائندگی کرتا ہوا یہ کہے کہ ہم علی کے دشمن کی عزت کر لیں گے، تم علی کی عزت کرو، مذہب کی بات چھوڑ دے، تو اللہ کی بات چھوڑ دے، ہم تجھے مکہ کی سرداری دیتے ہیں، ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلا شرط غیر مشروط طور پہ عبداللہ کا بیٹا آج کے بعد سردار ہے، قبیلوں کے فیصلے تو کرے گا۔ دوسرا لالچ، ہم تجھے ایک بڑے گھر کا رشتہ دیتے ہیں۔ اسلامیات میں لکھا ہے کہ رسول نے جواب کیا دیا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، دائیں ہاتھ پہ چاند، میں پھر بھی تمہارے لالچ میں نہیں ہوں۔ یہ حکومت کا پہلا لالچ تھا جو حجت کو دیا گیا۔ اب ابتدا اب تقریر شروع ہونے لگی ہے، اس سے پہلے تک تمہید تھی۔ یہ پہلا لالچ تھا جو حکومت کا حجت کو دیا گیا۔ اگر پہلا محمد حکومت قبول کر لیتا تو پھر ہر دور کے محمد نے حکومت قبول کرنی تھی۔ پہلے محمد نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا اٹھاؤ، مجھے تمہارا تخت نہیں چاہیے، تمہارا تاج نہیں چاہیے، مجھے تمہاری حکومت نہیں چاہیے، مجھے مکے کی سرداری نہیں چاہیے۔ یہی حکومت محمد کے دور گزرنے کے بعد علی کے سامنے آ گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہی حکومت دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی۔ حسن نے چہرہ پیچھے کر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی۔ حسین نے 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی۔ یہی حکومت لالچ بن کے سجاد کے سامنے آئی۔ سجاد نے شام کی گلیوں میں ریل کے رکھ دی۔ یہی حکومت باقر کے سامنے آئی۔ باقر نے اپنے علم کے ساتھ برخچے اڑا دیے۔ یہی حکومت جعفر کے سامنے آ گئی، اپنے سچے خطبوں سے جہالت کا منہ کھول کے رکھ دیا۔ یہی حکومت قاسم کے سامنے آ گئی، اپنی عطا کے دریا میں ان کے ظلم کو بہا کے رکھ دیا۔
امام رضا کا دور آیا، یہ بھی محمد تھا، وہی حکمران، وہی کافر، مزاج بدل کے رضا کے سامنے آئے اور قدموں میں گر کے کہتے حکومت بھی لے لے، رشتہ بھی لے لے۔ اگر پہلا محمد قبول کر لیتا، کسی بھی دور کے محمد نے حکومت کو قبول نہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو یہ مہینہ مخصوص اور میری ذاکری کی یہ عادت رہی ہے کہ جن کے ایام ہو ان پہ بات ضرور کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے وہ آئمہ علیہم السلام ہیں جن پہ گفتگو کم کی جاتی ہے۔ یہ ہماری یہ کم علمی ہے کہ ہم نے ممبر سے چند مخصوص آئمہ کے علاوہ باقی آئمہ کی سیرت بچوں تک پہنچائی، نہ پہنچانے کی وجہ سے اکثریت لوگ جو ہیں وہ ان کی سوانح حیات سے قاصر ہوتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی ان آئمہ کی سیرت کیا ہے۔ اس 8ویں شہنشاہ کا کیونکہ زکات ولادت ہے، شہادت ہے، آمد ہے، شہادت ہے، تو اس مہینے میں امام کی بات ہونی چاہیے۔ تو میں ضمن یہاں جملہ دے رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی محمود رشید نے دی ہے تو امام نے قبول کر لی۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، امام نے قبول کیوں کی تھی؟ امام نے خود اس کا جواب دیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا اگر اللہ عزیز مصر کا ولی عہد یوسف کو بنا سکتا اور امام نے یہ صلحوں کے ساتھ نہیں کی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں ایک واضح لکھا تھا کہ سیاست کے معاملات میں میں دخل نہیں دوں گا، مذہب کے معاملات میں تو دخل نہیں دے گا۔ اس سے پہلے تک یہ سازش ہو چکی تھی کہ مذہب کو سیاسی کر دیا گیا۔ اسلام جو بالکل بادشاہت کے توجہ ہے بات کی طرف، اسلام بادشاہت کی نفی کرنے کے لیے آیا۔ اسلام نے سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ بادشاہت والا نظام ختم ہو جائے، لیکن پھر سازش کے ساتھ اسلام ہی میں بادشاہت کو لائے، ملوکیت کو اسلام میں داخل کر دیا گیا، امامت کے تصور کو ختم کر دیا گیا کہ امام بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، نہیں، جو بھی خلیفہ ہوگا وہ حکمران ہوگا، اسی کے پاس سارے اختیار ہوں گے۔ پھر خلیفہ جب تخت میں بیٹھتا تھا پھر اس نے حکومت کے معاملات کو چھوڑ کے جب مذہب کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تو اب حجت سامنے آ گئی۔ امام نے فرمایا تو مذہب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام کو بلایا گیا، امام مدینہ سے نکلے، بذریعہ نیشاپور امام خراسان پہنچتے، نیشاپور میں جا کے امام ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سے سلسلۃ الذہب، سونے سے لکھی ہوئی حدیث۔ یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ اس حدیث کی ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں۔ مثلا آپ سے کوئی حدیث میں بیان کرتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ فلاں نے نقل کی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی، 7 کے قریب محدث مستند ہو، ایک محدث مشکوک آ جائے، پوری حدیث مشکوک ہو جائے۔ اسے علم الرجال میں پرکھا جاتا ہے کہ کسی حدیث کو ہم نے مرفوع سمجھنا ہے، مرسل سمجھنا ہے، مستند سمجھنا ہے یا موثق سمجھنا ہے۔ امام نے یہ جو حدیث کہی ہے اسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ ایسی کڑیاں میں لائی امام نے، ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں۔ امام نے حدیث کیسے کہی؟ امام سواری پہ جا رہے اور 2000 محدث ہاتھوں پہ کاغذ قلم لے کے امام کے پیچھے دوڑ رہے اور دوڑ دوڑ کے کہہ رہے رسول کا بیٹا کچھ بول، رسول کا بیٹا ہمیں کچھ لکھوا۔ رضا تو اسی دن ہی جنگ جیت گیا تھا، نانا نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا۔ آج امام رضا سے کہہ رہے کچھ بول، کچھ بول، کچھ لکھوا، کچھ لکھوا۔ امام رضا اپنی سواری میں رکے، سواری میں رک گئے، امام گھٹنوں پہ کھڑے۔ امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے بابا موسی قاسم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے خدا سے۔ اب اس حدیث کو کوئی مشکوک کیسے کہے کہ پوری کڑی میں ایک بھی کڑی غیر معصوم؟ جب امام نے اتنی مستند سند پیش کی
تو ہم محدث ترتے ہیں کہ جس کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے، یہ حدیث کتنی مضبوط ہے۔ مولا فرمائیے وہ حدیث کیا ہے؟ امام چپ رہے، سواری تھوڑی سی آگے بڑھی، امام نے پھر سواری روکی، فرمایا لکھو لا الہ الا اللہ اسم، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ سبحان اللہ ذرا حدیث سنیے گا، اتنی بہترین حدیث ہے، یہ 2 سطروں کی حدیث ہے، اور میں ممبر پہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں 2 جملوں کی حدیث میں اب تک 4,500 کتاب اس حدیث کی شرح میں لکھی جا چکی ہے۔ ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے کہ امام کتنی بڑی حدیث ہے، 2 سطریں ہیں اور ابھی تک علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس حدیث کی شرح ہی مکمل نہیں ہو۔ امام نے فرمایا سنو لا الہ الا اللہ اسم، لا الہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حصن، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ سبحان اللہ میں اس حدیث کی شرح پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، لیکن پہلے یہ حدیث سن لیجیے۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہنے کے بعد امام سواری کو لے کے پھر آگے بڑھے، محدث پیچھے دوڑے کہ داخل کیسے ہوں گے؟ فرمایا بے شروط ہوا، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرطوں کا نام آنا تو محدث نے کاغذ قلم فوراً سنبھالا اور دیکھے گا مولا بتائیے زہد شرط، تقوی شرط، عبادت شرط، نماز شرط، اعمال شرط، کیا شرط ہے؟ امام نے اپنی سواری پہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے اپنی عبا کو کھول کے اپنا دائیں ہاتھ اپنے سینے میں ہاتھ رکھا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط ہاں ہے۔ یہ حدیث میں نے بیان کر، یقیناً میں حدیث بیان کر کے کسی واقعے کی طرف چلے جاتا، لیکن آپ کی دلچسپی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس حدیث کی کوئی شرح سنوں۔ اکثر مجالس میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف حدیث پڑھتے ہیں، مجمع رسپانس نہیں دیتا، آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شرح پڑھنی نہیں چاہیے۔ بہترین طریقے سے آپ نے کہا سمجھے، اب اس حدیث کی شرح سنو۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے، ایک غار ہے، نہیں، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ اب یہ قلعہ کیوں کہا؟ علماء لکھتے ہیں کہ قلعہ، اب ہر ایک اپنے اپنے استنباط، اپنی اپنی دلیلیں دے رہا ہے۔ امام نے کیوں کہا قلعہ؟ اس لیے کہ قلعے میں داخل ہونے کا راستہ ہر کسی کو نہیں پتا، مشکل بات میں نہیں پائے گا۔ ایک گھر ہو تو بندہ آسانی سے دیکھ لیتا ہے یہ دروازہ، یہ کھڑکی ہے۔ قلعے کی قلعہ دروازے کو ڈھونڈنا مشکل ہے، قلعے کا دروازہ ڈھونڈنے کے لیے قلعے کے گرد چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہوئے سماعت کر رہے ہیں، قلعے کے گرد چکر لگانے پڑتے ہیں تاکہ قلعے کا دروازہ پسے۔ دروازہ کہاں ہے؟ ابھی تک لوگوں کو در ملا نہیں، جبکہ نبی زندگی میں نشانی دے گئے تھے، نبی بتا گئے تھے کہ قلعے کا در کون سا۔ قلعے کی ایک شرط یہ ہے کہ قلعے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے دروازے۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ اب اس کی اگلی شرح سننا، توجہ میری طرف۔ امام یہ نہیں فرمایا کہ 3 ایک قلعہ ہے۔ 10 یا 12 بندے میرے ساتھ بالکل متصل ہو گئے، انہی کے ساتھ سفر کرنا ہے مجھے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 ایک قلعہ ہے، اسلام ایک قلعہ ہے، مذہب ایک قلعہ نہیں، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ یعنی کہ امام نے ڈائریکٹ توحید کی بات کی۔ امام نے لوگوں کو دین تک نہیں پہنچانے لگے، امام اللہ تک پہنچانے لگے۔ امام نے یہ نہیں کہا مذہب سے باہر نکل آؤ، دین سے نکل آؤ، ہم تمہیں اللہ سے ملوائیں۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا، یعنی کہ جس نے توحید کو پا لیا، جس نے توحید کو پا لیا وہ ہر طرح کی عذاب سے بچ گیا۔ امام نے فرمایا توحید کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ لمبی نمازوں سے نہیں ملتا، اس کو پانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط ہم ہے۔ سائیوال میں جملہ ضائع ہو گیا تو اگلی تقریر آسان ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا اللہ کو پانے کے لیے شرط ہم ہے۔ اب آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ معتدل ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ اللہ کی شرط ہے۔ حیدر 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 حیدر
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کس نے بحث شروع کی ہے؟ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مبطل ہے؟ یہ تو شرط ہے۔ کیا بات ہے حاجی واہ، اب اس حدیث کو کوئی مشکوک کر کے دکھائے۔ کیا بات، اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کسی برتن میں لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو بلاؤ، اسے زبان مل جائے گی۔ اتنی مشرف اور بابرکت حدیث ہے۔ جاؤ جا کے جو زائرین بیٹھے ایران میں جا کے دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو، انہوں نے سٹیکرز میں، فریم کی صورت میں، گھروں میں، گاڑیوں پہ لگاتے ہیں اس حدیث کو۔ اتنی برکت والی حدیث۔ امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے، اور ہم اللہ کی شرط ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مجھے رانا حسن بھائی نے، اسد خان بھائی نے حکم دیا کہ آپ نے جی ایک مجلس پڑھنی ہے صحیح بات۔ میں کہوں جی میری شرط ہے کہ میں 12 بجے پڑھوں گا، تو اب یہ شرط میری طرف انہوں نے قبول کر لی۔ اب یہ معاہدہ اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ میں 12 بجے پڑھوں، یہ شرط بھی رکھی گئی اور مانی بھی گئی۔ اس کا مطلب شرط کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ طے کر لی جائے تو پھر اب ضروری ہے مشروط پہ کہ وہ اسے پورا کرے۔ امام فرماتے اللہ نے ہمیں شرط رکھا ہے، اللہ نے مخلوق سے شرط رکھی ہے میں مل جاؤں گا۔ یہ واجب مستحب تو فقہ کے لفظ ہے، تو امام نے تو ساری کہانی بالکل الٹ دی۔ امام نے تو منظر ہی تبدیل کر دیا۔ امام نے فرمایا شرط ہے اللہ کی، اللہ نے مخلوق پہ شرط رکھی ہوئی ہے، مجھے پانا ہے تو ایک ہی شرط ہے یہ ہوں۔ اب جس نے بھی اللہ کو پانا ہے شرط یہ ہے کہ بات آگے چلائے تھے۔ سواری امام کی بڑھ گئی ہے، نیشہ پور سے امام نکل چکے ہیں، امام خراسان پہنچ چکے ہیں، بیعت امام کی ہو چکی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ امام سے مناظرے کروائے جا رہے ہیں اور امام مناظرے جیت رہے ہیں۔ یہودی آتے ہیں امام تورائے سے جواب دیتے ہیں، عیسائی آتے ہیں امام انجیل سے جواب دیتے ہیں، دہریے آتے ہیں امام دلیل سے جواب دیتے ہیں۔ امام کے علمی مناظر کے چرچے ہو گئے، مامون کی حکومت خطرے میں پڑ گئی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا اعلیٰ بندہ ہو تو تخت پہ کیوں بیٹھا؟ آپ ایک لمحے کے لیے میری قوم کے بچے مجھ پہ سوال کیجئے گا کہ جب ہر دور کے ائمہ میں اتنے معجزے تھے تو ہر دور کے بادشاہ نے ہر دور کے امام کا قتل کیوں کیا؟ میں مشکل باتیں ممبر میں کہوں کہ ہر دور کے بادشاہ نے اس دور کے بادشاہ کو اس دور کا امام قتل کیوں کیا؟ بادشاہ کو تو امام سے خطرہ تب ہوتا اگر امام اس کی حکومت مانگتے، جب امام حکومت مانگتے ہی نہیں تھے بادشاہ کو خطرہ کیا؟ پھر ہر اس دور کا بادشاہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے پتہ بھی تھا کہ نبی کی اولاد کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، وہ پھر بھی کر دے گا۔ آخر یہ قتل کیوں ہوتا تھا؟ اس کی بات شرح کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، بات آسان ہے، کیونکہ یہ ہے ہدایت کے چراغ۔ جب یہ جلتے تھے تو چہرے صاف نظر آتے تھے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، جس نے اس مشکل بات پہ ہاتھ اٹھایا علی کی بیٹی کے ذکر محتاج، یہ ہدایت کے چراغ تھے، یہ جلتے تھے چہرے نظر آتے تھے، لوگوں کو بادشاہوں کے کردار سے نفرت ہو جاتی۔ وہ کہتے ہاتھی تو یہ ہے، تو تخت پہ کیوں بیٹھا ہے؟ بادشاہ چاہتے تھے اندھیرا رہے۔ اللہ نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا، دوسرا جلایا بجھا دیا، تیسرا جلایا، 11 چراغ جلائے، امت نے 11 بجھائے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں، میں ہدایت کا چراغ تمہارے درمیان رکھا۔ اس نے 12واں ہدایت کا چراغ اٹھا کے اپنے فنوس میں جلا دیا۔ اب وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، وہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضمیر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
ہمیشہ چوری کرتا ہے اندھیرے میں، وہ چاہتا ہے اندھیرا ہو، میرا چہرہ نہ پہچان، وہ چھپا کے بھی چہرہ آئے تو پھر بھی اندھیرے کا فائدہ لیتا ہے۔ کہیں سے کوئی چیز چرا رہا ہو اور کوئی دور سے لائٹر جلائے تو وہ پہلے اس لائٹر کی طرف بڑھے گا کہ اس روشنی کو بند کرو، وہ پہلے اس بندے کو نہیں پکڑتا، پہلے روشنی کو بچاتا ہے، روشنی بند کرو تاکہ میں پہچاننا نہ چاہوں۔ اس لیے بندے ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا رہے تھے، پہلے روشنی بجھا رہے تھے۔ اس کی دلیل قرآن سے پڑھ دوں، قرآن سے بالکل انہی جملوں پہ آیت پڑھ دوں۔ خدا نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ پہلے خدا نے ان کا ارادہ بتایا، پھر خدا نے اپنا ارادہ بتایا، واللہ متم نورہ واللہ کارہ الکافرون، ہم تو اپنے نور کو پورا کریں گے چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اب امام آ گئے ہیں، امام آ رہے ہیں، روزانہ مناظر علم کس سے، ایک دن چند لوگ، بس آخری بات اور اسی بات اللہ مرحوم کے درجات اس ذکر کے صدقے سے بلند فرمائے۔ چند لوگ مامون کے دربار میں داخل ہونے کا، مامون رشید تو خلیفۃ المسلمین ہے، حاکم وقت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، قحط پڑ گیا ہے، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، زمین دانہ نہیں دے رہی، شجر پھل نہیں دے رہے، حیوان مر رہے ہیں، بارش نازل کر۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں نے اکثر اپنی تقریروں میں کہا ہے خطابت کا حسن یہ ہے، خطابت پرکار ہوتی ہے، بات گھوم کے پھر وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جائے جہاں سے شروع کی تھی۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ بندوں کا بنایا اللہ کا بنایا، اللہ کے خلیفہ کو، اللہ کی حجت کو تخت تاج کی ضرورت نہیں، ان کے پاس ایک اپنا اختیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مامون رشید بارش نازل کر، اب مامون رشید تھا خلیفہ، مامون رشید نے کہا میں بارش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا میں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ قوم مایوس ہو کے جانے لگی کہ امام رضا کا قدم دربار میں، امام رضا کے قدم کا دربار میں آنا تھا۔ امام نے فرمایا مامون یہ لوگ کیا کہنے آئے تھے؟ فرزند رسول یہ کہتے ہیں بارش نازل کر۔ تو فرمایا پھر کہنے لگا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ امام مسکرائے فرمایا تو کر نہیں سکتا، تو تخت میں نہیں بیٹھا، تو خلیفۃ المسلمین نہیں، تو اپنے آپ کو اولے الامر نہیں کہلوا رہا، تو پھر تو بارش کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ امام نے دربار کے آخری کونے میں کھڑے ہوا، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ میری تقریر تمام ہونے لگی، امام نے فرمایا ہم جو چاہے، یہ جملہ امام نے 3 مرتبہ دہرایا، ہم جو چاہے، ہم جو چاہے۔ یہ امام نے بار بار کیوں دہرایا؟ تاکہ دربار میں جس نے نہیں بھی سنا وہ سنے۔ جب پوری دربار نے سن لیا کہ امام کہہ رہے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، امام رشید نے کہا تو پھر کرے بارش۔ امام نے کہا ایسے نہیں، کل میدان سجا، ایسے بارش کروں گا تو کسی کو کیا پتا چلے گا، کل میدان سجا، لوگوں کو کھلے میدان میں اکٹھا کر، مرد و زن آئے، ہم بارش نازل کریں گے۔ اب میں یہاں پہ خطابت کا جملہ کہوں، میرے مالک آپ نے دربار سے نکل کے میدان کا انتخاب کیوں کیا؟ شاید یہ علی بھی کسی غدیر کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی غدیر سجے، کہیں میرے اختیارات کا اعلان ہو۔ امام نے فرمایا میدان سجاؤ، میدان سجا لیا گیا، مرد و زن اکٹھے ہو گئے، دنیا پانی کے لیے ترس رہی تھی، صرف انسانوں کو ہی بارش کی طلب نہیں تھی، حیوان کے بھی منہ کھلے ہوئے تھے، شجر پہ بیٹھے پرندے رضا کا رستہ دیکھ رہے تھے، زمین تڑپ تڑپ کے کبوتر آپ کے بیٹے کے قدموں کو چومنے کے لیے ترس رہی تھی، زمین سے دانہ باہر نکلنے کے لیے تیار تھا، ہریالی وقت کے محمد کی منتظر تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کا رستہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امام اپنے گھر سے نکلے، امام کے سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن کا حسن اپنے آنکھوں میں لیا ہوا، حسین کی کریمی کو چہرے پہ سجایا ہوا، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیا ہوا، باقر کا حلم اپنے سینے میں چھپایا ہوا، جعفر کی صداقت اپنے زبان پہ اٹھائے ہوئے، کاظم کی ادا کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے، امام بڑھتے 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 مجمع عام میں چلے گئے۔ لوگوں کے رش نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، امام نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، اپنی سفید ہتھیلیاں آسمان کی طرف کی، آسمان
آسمان کی طرف یا الہا تجھے میری امامت کا واسطہ، یا الہا تجھے میری امامت کا واسطہ، بلا تشبیہ دست امامت یوں تھے. امام نے فرمایا یا الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. ہاتھوں کو امام نے الٹے ہاتھ کر کے امام نے انگلیوں کو جنبش دی. کتابیں کہتی ہیں انگلیوں کے اشارے سے بادل کے ٹکڑے چلنے شروع. بادل کے ٹکڑے امام کی انگلیوں کے ساتھ چل رہے تھے. چلتے 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 جب وہ قوم کے سر پہ امام نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا، ہاتھ امام کے وہیں کھڑے تھے، یا زمین کی طرف جل تھل بارش ہونی شروع ہو گئی. میدان بھر گئے، انسانوں کو جتنا پانی چاہیے تھا وہ آ گیا، حیوانوں کے منہ بند ہو گئے، شجر خوش ہو گئے، پرندے چہچہانے لگے، آواز آ لگی مرحبا رضا مرحبا رضا مرحبا رضا مرحبا رضا. کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی حجت میں امام کی ولایت کا اعتراف کر رہا تھا. ادھر مامون کو خبر حمید ابن مہران نے پہنچا دی، امام کے کہنے پہ تو بارش ہو گئی ہے. مامون رشید اپنے دربار میں صدقی کا مارا ہوا، شرمندگی کا مارا ہوا تخت میں بیٹھا تھا. یا لوگ بھاگ بھاگ کے آنے شروع ہوئے. مامون تو تخت میں بیٹھا ہے، باہر دیکھ بارش ہو گئی. مامون یہاں سے نکل، دیکھ رضا نے بارش کر دی. جب لوگوں کا مجمع لگ گیا، ایک جمع غفیر آ گیا. مامون رشید نے دربار میں کھڑے ہو گئے، امام کی طرف متوجہ ہو کے کہا کل آپ کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اور میدان میں جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر کہا میرے اللہ بارش کر دے. اگر اللہ سے دعا مانگنی تھی تو وہ تو میں بھی مانگ سکتا تھا، وہ تو یہ بھی مانگ سکتے تھے. اب ہمیں کیا پتا آپ کی دعا قبول ہوئی ہے یا ہماری دعا قبول ہوئی ہے. آپ نے تو کہا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. پورے لوگوں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ بات تو مامون کی بھی ٹھیک ہے، امام نے تو اللہ سے دعا کی ہے، جبکہ دعویٰ یہ تھا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. امام کے چہرے پہ حیدری تیور آیا، امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، امام کی آنکھوں میں جلالت کی شکریہ آئی. امام نے پورے دربار میں چاروں طرف دیکھا. امام کو جب چاروں طرف اپنا کوئی نہ ملا، امام نے زمین کی طرف دیکھا. زمین پہ قلین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا جس میں دھاگے کے ساتھ ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے انگلی کا اشارہ کیا، شیر پھاڑتا ہوا باہر آیا. شیر کا باہر آنا تھا، پورا دربار خالی ہو گیا. مامون تخت کی آخری سیڑھی پہ جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہتا رضا یہ کیا کر رہے ہو؟ امام نے ہم جو چاہے ہم جو چاہے. مولا رضا علیہ السلام بلند کر سلام. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے. ہم اللہ کا امر ہے، ہم اللہ کی مشیت، ہم اللہ کا ارادہ ہے. میرا مالک جس مرحوم کی بلندی درجات کے لیے انہی کے ذکر کا صدقہ ہو درجات. عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے. اگر اذہان عالیہ اجازت دیں اور تیار ہوں تو چلے بھی صدقہ مال دیکھو 36 دروازے، سونے کے دروازے، چاندی کی زری، امیر ہی امیر، امیر ہی امیر، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال. جب رضا کا زائر مشہد پہنچتا ہے، امام کے حرم کے باہر جاتا ہے، وسیع رقبہ دیکھتا ہے، بہترین دربار دیکھتا ہے، حرم کی رونقیں دیکھتا ہے، رضا کے چراغ دیکھتا ہے. وہ صحن سے گزرتا ہوا اوراق میں جاتا ہے، برآمدوں سے گزرتا ہوا جب زری پہ جاتا ہے، خوشبو کے چھونکے زائر کا انتظار کرتے ہیں، سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. ہمارا امام کتنا امیر ہے، ہم کتنے امیر بادشاہ کے موقع ہے. پھر وہاں جا کے وہ زری کو چومتا ہے. چومنے کے بعد آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ خوشی ہوتی ہے. وہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے، پہلی سطر پڑھتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے. پہلی سطر پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا. اب اس نے دروازے سے صرف امیری دیکھنی ہے، وہ صرف دروازے سے امیری دیکھتا آ رہا ہے، اتنی امیری اتنی امیری. اور زیارت میں لکھا ہے غریب الغربا. اردو زبان میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جس کا وطن کوئی نہ ہو. جو مسافر ہو اسے غریب کہتے ہیں.
اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، عرب میں سب سے بڑا تانا غریب الوطنی کا ہوتا ہے۔ عرب میں لوگ جگیروں کے مالک ہوتے تھے اور وہاں کسی کو قبر کی جگہ بھی نہ ملے، لوگ کہتے ہیں یہ غریب الوطن ہے، اس کا وطن ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی امیری، لیکن مشہد میں آج بھی غریب الوطن ہے، آج بھی پردیسی ہے، آج بھی مسافر ہے۔ امام رضا کے نوکر بیٹھے ہو، دو چار آنسو آئیں اور ان آنسوؤں کا صدقہ میرے مالک تمہیں اس سال مشہد نہیں گئے، میرے بادشاہ کی زیارت کر سکو، زندگی میں ایک بار مشہد ضرور جانا، رضا کا روزہ ضرور دیکھنا۔ مجھے جتنے ماتمی بیٹھے ہو، جتنے ادار بیٹھے ہو، جو شیعہ بیٹھے ہو، مجھے بول کے بتاؤ، امام رضا کی بہن بھی ایران میں دفن ہے، کریمہ اہل بیت ہے، نام فاطمہ ہے، معصومہ کم کہتے ہیں، کم شہر میں مدفون ہے رضا امام کی بہن۔ مجھے بول کے بتاؤ امام رضا کی بہن چلی کہاں سے تھی؟ مدینے سے۔ جا کہاں رہی تھی؟ خراسان۔ چلی مدینے سے تھی، جانا خراسان تھا، کم میں دفن کیوں ہو گئی؟ کم میں رک کیوں گئی؟ کم میں آ کیوں گئی؟ تو ہمیں کتابیں کہتی ہیں کم تک پہنچی تھی، خبر ملی کہ بھائی شہید ہو گیا ہے، اس کے بعد سفر کی ہمت ہی نہیں رہی، اس کے بعد چل ہی نہیں سکی، اس کے بعد ایک قدم ہی نہ آگے بڑھ سکی۔ ادھر کانوں میں خبر مل گئی کہ بھائی مارا گیا، رضا کی بہن وہی مر گئی، اسی شہر میں دفن ہو گئی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، رضا کی بہن کو صرف اتنا پتا چلا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے اور اس سے اگلا سفر نہیں ہوا۔ حسین کی 3 بہنیں 36 شہروں میں 9 بھائی قتل کروا کے رو رو کے کہتی رہی رستہ دے میں علی کی بیٹی۔ اجرو امام رضا کی ہمشیرہ میرے شہنشاہ کی بہن کم میں پہنچی، کم میں پہنچنے سے پہلے امام شہید ہو چکے۔ جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، کم کی عورتوں نے سروں پہ پھولوں کی ٹوکریاں رکھی اور کم کے باہر کھڑی ہو گئی۔ کم شہر کے سردار ابراہیم نے کہا تھا کہ رضا کی بہن آ رہی ہے، یہ شیعوں کا شہر ہے، اس کا ایسے استقبال کرنا، اس سے پتہ نہ چلے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اے بی بی معصومہ کم، تیری قسمت دیکھ، تو شیعوں کے شہر میں آئی، تیرا پھولوں سے استقبال ہو، حسین تیری صحت کا مقدر، شرابیوں کے شہر میں آئی، اس پتھروں سے استقبال۔ بس غریب الوطنی سننا امام کی، بہت کم اس مولا کی شہادت پڑھی جاتی ہے، زیادہ تر بی بی معصومہ قوم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں صرف امام رضا کے 2-4 مصائب کے جو امام رضا کو جب زہر دی گئی ہے، یہ زہر زمرد کی زہر تھی، کتابیں کہتی ہیں یہ اتنی سخت زہر تھی کہ یہ مرنے والے کو وصیت کا موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ مامور رشید نے نوکر بھیجا کہ امام رضا کو دربار میں بلا۔ نوکر آیا تو امام کا صحابی ابا سلط حروی، اس کا تعلق افغانستان سے ہے، یہ مولا رضا کے ساتھ رہتا تھا۔ ابا سلط اور ہرسمہ یہ 2 مولا رضا کے صحابی ہیں، انہیں مولا رضا سے وہی نسبت تھی جیسے رسول کو ابو ذر اور سلمان کے ساتھ، یہ مولا کے ساتھ رہتے تھے۔ ابا سلط آج بھی مشہد کے اطراف میں دفن ہے، پہاڑی کے اوپر جا کے ان کا مزار۔ ابا سلط پاس بیٹھے تھے، جو ہی مامون کے نوکر نے آ کے کہا نا مولا رضا سے کہ آپ کو مامور رشید نے بلایا ہے، ابا سلط روایت کرتا ہے کہ امام اٹھے، منہ آسمان کی طرف قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے آیت پڑھی، ابا سلط کہتا میں تڑپ گیا، میں نے تڑپ کے کہا رسول کا بیٹا یہ آیت کیوں پڑھی؟ فرمایا مامون مجھے زہر دینے لگا۔ مالک پھر امام کی آنکھوں سے آنسو آئے، مولا پر روئے کیوں؟ اگلی سطر جو سمجھے گا وہ شاید گھر تک روئے۔ امام نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں مرتے وقت کوئی اپنا قریب نہیں، کوئی قریب ہوتا میں اسے وصیت کرتا۔ ابا سلط تو میرا وفادار نوکر ہے، ابا سلط میں تجھے بتاؤں کہ مجھے زہر دے گا، جب میں دربار میں جاؤں، جب میں دربار سے واپس آؤں، اگر میرے سر پہ امامہ نہ ہو اور ایک چادر میں نے امامے کی چادر بنا کے لی ہو اور چہرہ اپنا چھپایا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے، اور جب تو میرے سر پہ چادر دیکھے تو ابا سلط مجھے روکنا نہ، میرے پاؤں کی طرف دیکھنا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے زہر مل گئی ہے۔ ابا سلط میرا جنازہ رکھ دینا، میرا بیٹا جواد آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ پھر ہاتھ پکڑا جہاں آج مشہد میں